السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے، لرفعناہ البتہ ہم اسے بلند کر دیتے، بہا اس کی وجہ سے، ولکنہ اور لیکن وہ، اخلدا چپک گیا، الی کی طرف، الارض زمین، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش کی، فمثلہ پس اس کی مثال، کمثل مانند الکلب کتے کی ہے، ان اگر تحمل تو بوجھ ڈالے، علیہ اس پر، یلحث وہ ہانپتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے، او تترکہ یا تو اسے کچھ نہ کہے، چھوڑے رکھ، یلحث وہ زبان باہر نکالے گا، ہانپے گا، ذالک یہ مثل مثال ہے، القوم قوم کی، الذین وہ جو، کذبوا جھٹلا چکے، بآیاتنا ہماری آیات کو، فقصص پس آپ بیان کیجئے، القصص واقعات، لعلہم تاکہ وہ، یتفکرون غور و فکر کریں، ساء بری ہے، مثلا مثال، القوم قوم کی، الذین وہ لوگ، کذبوا جو جھٹلا چکے، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنی ہی جانوں پر، کانوا تھے وہ، یظلمون ظلم کرتے، من جسے، یہدی ہدایت دے، اللہ اللہ، فہو پس وہی، المہتدی ہدایت پانے والا ہے، ومن اور جسے، یضلل وہ گمراہ کر دے، فاولئک پس یہی، ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اور اگر ہم اسے چاہتے تو ان آیات کی وجہ سے اسے بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ لیکن اس نے وہ زمین کی طرف چپک گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ پس اس کی مثال اس کتے جیسی ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے، اگر تو اس کو دبکائے تو بھی وہ زبان ہانپتا ہے، اور اگر تو اسے چھوڑے رکھے تو بھی ہانپتا ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کر چکے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون پس آپ بیان کیجئے ان کے اوپر واقعات تاکہ وہ غور و فکر کریں، ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون بڑی بری ہے مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیات کی تکذیب کر چکے اور اپنے ہی نفسوں پر وہ ظلم کرتے تھے، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پس وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا اگر ہم چاہتے اسے تو اسے بلند کر دیتے، بلند کرنے کا مطلب یعنی جو علم اس کے پاس تھا اس پر عمل کی توفیق دیتے، علم اور اس پر عمل انسان کو بلند کرتا ہے، جہالت اور اس پر عمل نہ کرنا انسان کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے، اگر ہم چاہتے تو اس علم پر عمل کی وجہ سے اس کو بلند کر دیتے، ابرار، صدیقین، انبیاء، شہداء یہ جو نیک لوگ ہیں ہم اس کا ساتھ اس کو عطا کرتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے انسان کو بلند کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے انسان نیچے آتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے
شیطان کے بارے میں فرمایا کہ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، وہ آدم اور حوا کو دھوکے کے ساتھ نیچے لے آیا، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم اس کو اوپر کر دیتے، یعنی کہ نیکی کے ساتھ انسان اوپر ہوتا ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں بھی بلند، اور اللہ تعالیٰ معاشرے میں بھی اس کو عزت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان نیچے جاتا ہے، معاشرے میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ یہاں پر فرمایا کہ ہم اگر چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے، بلند کرنے سے مراد عمل کی توفیق دیتے، وہ بلند ہو جاتا۔ ہم اگر چاہتے، کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے ایسا چاہا؟ بات یہ نہیں ہے۔ حقیقت اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ہدایت چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی چاہے ہی گمراہ ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے۔ لے تو گمراہ ہونا چاہتا ہے، لے تیرے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ اگر ہم چاہتے، یعنی ہم زبردستی اگر اس پر کرنا چاہتے تو ہم زبردستی اس کو اس عمل کی طرف لے آتے، لیکن ہم نے زبردستی کسی پر نہیں کی، ہم نے اختیار دیا ہر ایک کو۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے ساتھ چپک گیا۔ یہاں پر بھی ایک حقیقت بیان کی جا رہی، ہم تو اس کو بلند کرنا چاہتے تھے نیکی کے ساتھ، لیکن وہی زمین کے ساتھ چپک گیا، یعنی دنیا کے مفادات کو اس نے ترجیح دی، بلند ہونے کو ترک کر دیا۔ ہر وہ بندہ جو دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو چھوڑتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ بلندی کو ترک کر کے زمین سے چپک جاتا ہے۔ میں نے بلند نہیں ہونا، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، یہ ایک تمثیل بیان کی گئی ہے بلند فکر والے کی اور گھٹیا فکر والے کی۔ گھٹیا فکر والا ایسے ہی ہے جیسے زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے، اوپر جانا ہی نہیں چاہتا، اور بلند سوچ والا اوپر بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا، ایسی سوچ رکھنے والا بندہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زمین کے ساتھ چپکنے والا ہے، اور نیکی کرنے والا اس کی سوچ بڑی ہے، وہ ایسے جیسے بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو اسے بلند کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ زمین کے ساتھ چپک گیا۔ یعنی دنیا کے مال، دنیا کے، اب جتنی ہماری بھاگ دوڑ ہے صبح سے لے کے شام تک، یہ کس لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ تو بس اگر اس میں کوئی دین ترک کر کے دنیا کو لگ گیا تو یہ ایسے ہی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ چپک گیا، اس نے بلند ہونا قبول نہیں کیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، یعنی جو اس کے دل میں آیا اس کے پیچھے چلا، ہماری نہیں مانی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے۔ کتا، آپ اس کو ایسے اس کے اوپر حملہ کرو، مارو اس کو، تب بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے، ہانپتا ہے، اور اگر کچھ نہ کہو، اکیلا کھڑا ہو، تب بھی وہ ایسے ہوتا ہے، یعنی کتے کی طرح اس کی زبان باہر ہی لپکی رہتی ہے، آپ اسے کچھ کہو یا نہ کہو۔ ایسا شخص کہ جو زمین کو ساتھ چپکنے کو ترجیح دے چکا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتا، یہ مثال اس شخص کی ہے کہ وہ کتے کی طرح حریص اور لالچی ہے، اسے صرف اور صرف دنیا کے ساتھ غرض ہے، ہر حال میں اسے دنیا چاہیے، جس طرح ہر حال میں اس کی زبان باہر کو ہے، اسے صرف دنیا چاہیے، وہ اسے ملنی چاہیے، وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ملے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات کی تکذیب کر چکی ہے، یعنی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے ہیں، ان کی مثال اللہ نے یہ بیان کی ہے۔ یعنی کہ ہم تو ان کافروں کو کہتے ہیں جی وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، وہ بڑے اخلاق والے لوگ ہیں، بڑے اصول پسند۔ کہاں اصول پسند؟ وہ تو پرلے درجے کے، اللہ نے کس سے ان کو تشبیہ دی؟ کتے سے۔ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اس کی تشبیہ کتے جیسی ہے۔ یہ مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا چکی۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ ان کو یہ واقعہ سناؤ تاکہ یہ غور و فکر کریں، تاکہ یہ اپنے آپ کو ویسا بننے سے بچائیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ، پھر آگے فرمایا بڑی بری مثال ہے یہ کتے کی مثال۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، تحفہ دے کے
اس کو واپس دینے والا ایسے ہے جیسے کتا اپنی کہہ کر کے چاٹتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے، یعنی ایسا کام ہم نہیں کرتے جو کتوں جیسا ہو، ایسی مثال ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کی مثال ہے جو اللہ نے بیان کی۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا، یعنی اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے علم کے ساتھ خالی علم لے کر کبھی بھی انسان یہ مت سمجھے کہ اب مجھے ہدایت مل گئی۔ ہدایت اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے۔ بعض لوگ ساری کتابیں پڑھ جاتے ہیں، ساری کتابوں کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، حدیثوں کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، سب کچھ، بات شروع کرو وہ آگے سے بات پکڑ لیں گے، شروع آپ کرو ختم وہ کریں گے، اتنا مطالعہ، اتنا علم، لیکن ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ ہے۔ جسے اللہ چاہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، وہ گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو گمراہ ہونا چاہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بلندی کی طرف بڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ زمین کے ساتھ چپکنے سے اور زمینی مفادات کو دین پر مقدم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔